مجسم کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، مشورۂ اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردے سے سماعت کرنے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق سماعت کرنے سے قبل آئیے اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار انوار میں بابا سے بڑا محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھنا درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں شعر تحریر فرماتا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ افضل ہے جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور دوسرا شاعر لکھتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ بے مثل ہے، بے مثل ہے جہاں میں امہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں امہ حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا، سرکار دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور دوسرا شاعر لکھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں کیا کر کے اپنے سر کو شہید کرا دیا، شہید ہو گئے۔ اسے سماعت کریں، زندگی بنا دے گے کہہ کے یا رسول اللہ، زندگی بنا دے گے کہہ کے یا رسول اللہ، رب کو ہم منا دے گے کہہ کے یا رسول اللہ، رب کو ہم منا دے گے کہہ کے یا رسول اللہ، زندگی بنا دے گے کہہ کے یا رسول اللہ، رب کو ہم منا دے گے کہہ کے یا رسول اللہ۔ کربلا کی دھرتی پہ یہ حسین کہتے تھے، کربلا کی دھرتی پہ یہ حسین کہتے تھے، سر کو ہم ہٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، سر کو ہم ہٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، سر کو ہم ہٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی روحی مشہور و معروف آیت کریمہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے بتا دیجئے
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت و مودت کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کیا، میں نے تمہیں مال و دولت دیا، میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رزق کو تقسیم فرماتے ہیں، یعنی بانٹتے ہیں ہم سب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے بہت ساری چیزوں کو دیا، یہاں تک کہ رب کا پہچان دیا، میں اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کیا، مگر یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے طرف یعنی جو مجھ سے قریب ہے، جو اہل بیت ہے، تم ان سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، نبی نے بھی فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پیارے آقا کو اے محبوب آپ فرما دیجیے، تو رب کا بھی فرمان ہوا، نبی کا بھی فرمان ہوا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، تو محبت ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ محفل پاک حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی یاد میں منعقد ہے، یہ حق ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا اظہار بھی ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی یاد میں ہم نے محفل پاک منعقد کیا ہے۔ یقیناً اس کے صدقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل میدان محشر میں جو لوگ بھی اس محفل پاک میں شامل ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بخشش کرائیں گے۔ یہ محبت کی دلیل ہے، یقیناً جو سے محبت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے نبی بھی محبت فرماتے ہیں، اور جو حسن و حسین اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب دانائے وجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شَهِيدًا۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو میری آن سے محبت رکھتا ہوا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی میرا، اور جو میری اولاد سے میری اولاد کی محبت میں میرا، وہ شہادت کا درجہ پا کر کے مرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آل رسول حسنین کریمین ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں یہ میرے بیٹے ہیں، اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یہ دیکھیے یہ دونوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی ان کے مثل تھے۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر کے پاؤں تک امام حسین رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرات محترم، ہم ان سے محبت کریں، محبت کا سیاہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے جائیں گے تو مومن ہو کر کے جائیں
جائیں گے، شہادت کا درجہ پا کر کے جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا شہادت کا درجہ جو پا لیتا ہے اسے قرآن کہہ رہا ہے وَلِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور دوسری جگہ رب کائنات نے فرمایا کہ تم انہیں گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، گمان سے بھی بچنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ تو انہیں ہم مردہ کہیں یہ کہاں تک کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کریں، ان کے سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سنیں، ان کے اعمال کو پڑھیں، ان کے صبر کو دیکھیں، ان کے جاہ و جلال کو دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں، پھر دیکھیں ہمارا اللہ کس طرح سے مربع مجلہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری دے دیا جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کی اولاد سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں، اس شخص کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سنیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا عَلَى قَوْمِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافرا۔ جو آل رسول سے بغض رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ جب مرے گا تو ایمان پر نہیں مرے گا بلکہ کفر میں مرے گا۔ جب کفر میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور خالدین فیہا ہے، یعنی وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو ایمان کے ساتھ نہیں رہے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جو ایمان کے ساتھ جائے گا اس کے لیے اگرچہ جہنم ہے لیکن ایک ہے وہ جنت میں جائے گا، اپنے سزا کو بھگت کر کے وہ جنت میں جائے گا، لیکن جائے گا۔ لیکن جو مومن نہیں، جو ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا وہ کافر مرے گا۔ حضرات محترم، جو ایمان کے ساتھ نہیں مرے گا وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، جو یہ اہل رسول ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حکم ہی نہیں فرمایا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں بلکہ ان سے محبت کر کے بھی دکھایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ جلوہ افروز تھے، سردی کا موسم تھا، ایک صحابی رسول آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمبل مبارک اوڑھے ہوئے ہیں اور کوئی چیز ابھری ہوئی ہے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ کمبل مبارک میں کوئی چیز ابھری ہوئی ہے، میں نے ان سے نہیں پوچھا، میں ہمیں جو ضروریات تھی ان ضروریات کو پورا کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر کے میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کمبل مبارک میں کون سی چیز ابھری ہوئی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل مبارک کے گوشے کو اٹھاتے ہیں، کونے کو اٹھایا اور دکھا دیا کہ اس میں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جلوہ افروز ہے۔ وہ صحابی رسول دیکھتے ہیں، مچل جاتے ہیں کہ اس قدر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں، الفت کر رہے ہیں، اور صرف دکھایا ہی نہیں بلکہ دعا بھی فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رب کائنات، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کیا، اے
دیکھیے اللہ کے رسول نے ہم سب کے لیے دعا فرما دی کہ حسین سے جو محبت کرے گا اے اللہ تو بھی اسے محبت فرمانا۔ تو یہ مہینے پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں منعقد ہے۔ اللہ تعالی اس محبت کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم بس دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی ان کے دل کو ٹھیس پہنچنا پسند نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تختی لکھ کر کے دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، خط لکھ کر کے آپس میں دونوں باتیں کر رہے تھے کہ میری تختی اچھی ہے، میری تحریر اچھی ہے، میری لکھاوٹ اچھی ہے۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہاں جا کے بات آئی کہ چلا جائے نانا جان کے پاس، نانا جان اس کی بہتر فیصلہ فرما دیں گے۔ دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنی تختیوں کو پیش فرما دیا، کہا کہ میرے نانا جان آپ اپنے نوازوں کا مسئلہ حل فرما دیں، آپ اپنے نوازوں کے تخت کے تعلق سے یہ فرما دیں کہ کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے، کس کی خط اچھی ہے۔ حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحہ کے لیے خاموش رہے، سوچ رہے ہیں کہ اگر امام حسن کے حق میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کی تحریر اچھی ہے تو امام حسین کو ٹھیس پہنچے گا، اگر امام حسین کی تختی کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کی تختی اچھی ہے تو امام حسن کو ٹھیس پہنچے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ ویسے تو بہت سارے فیصلے فرمائے ہیں، لیکن ان دونوں کے فیصلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس پر فیصلہ نہیں فرمایا، کہا کہ جاؤ اپنے بابا جان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے پاس چلے جاؤ، ان سے اسے دکھانا وہ فیصلہ کر دیں گے۔ جب انہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے پاس تختی لے کر کے پہنچے، ان کے سامنے پیش کیا گیا، پیش کیے، وہ بھی خاموش ہو گئے، کرے تو کیا کریں، ویسے تو بہت بڑے بڑے مسئلے کو حل فرمایا ہے امام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے، جہاں ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی ہے، ایسے مسئلے کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے حل فرمایا ہے۔ ایک مسئلہ ان کے پاس آ گیا، ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور مولا علی کے پاس، کہا کہ حضور ایک شخص مجھے 10 درہم دیا ہے، اس نے 10 درہم مجھے عطا کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرا بیٹا چند سال سے غائب ہے، جب وہ میرا بیٹا آ جائے تو تم اسے جو چاہے تم چاہے اسے دے دینا۔ 10 درہم نے دیا، لیکن کہا اس شخص سے جو تم چاہے اسے دے دینا۔ اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا، کہا کہ جو تم چاہو وہ اسے دے دینا۔ یہ بات حضرت مولا علی نے بتایا، وہ حضرت مولا علی نے پوچھا کہ تم کتنا چاہ رہے ہو، تم کتنا چاہ رہے ہو اسے دینا، اور تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 9 درہم اپنے لیے پسند کر رہا ہوں اور 1 درہم اس شخص کے بیٹے کو دینا میں پسند کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں 9 درہم۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے کہا کہ 9 درہم اس شخص کو دے دو، اس بچے کو دے دو، اور 1 درہم تم لے لو۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ اس کے باپ نے تو کہا ہے کہ جو تم چاہو اسے دے دینا، تو اس نے کہا کہ میری مرضی پر انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن مولا علی نے فیصلہ فرمایا، کہنا بہتر فیصلہ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 درہم اسے دے دو اور 1 درہم تم لے لو، یہی تمہارا حق بنتا ہے۔ جب
اس جواب کو سنا، ہکا بکا ہو گیا، اوپر نیچے دیکھنے لگا، غور و فکر کرنے لگا، پوچھ لیا کہ حضور یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے تو بہت سارے مسئلے کو حل فرمایا ہے، لیکن آج مجھے اس مسئلے پر کچھ توجہ کی ضرورت ہے، آپ اس پر مزید توجہ دے کر کے اس کو حل فرمائے۔ مولا علی نے کہا کہ میں جو کہہ دیا ہوں وہی حق ہے۔ حضرات محترم دیکھیے مولا علی نے فرمایا کہ اس شخص کے والد نے کیا کہا تھا، اس نے کہا کہ اس کے والد نے کہا کہ جو تم چاہو اسے دے دینا، تو وہ اپنے لیے نو درہم چاہ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے چاہو گے اس شخص کو دے دینا، لیکن اس کا برعکس اس نے سوچا، اس کے برعکس سوچا اور سوچا کہ مجھے 9 درہم مل جائے گا، لیکن اس شخص کی بات پر اس نے غور نہیں کی۔ مولا علی نے چند لمحوں میں اس کا فیصلہ فرما دیا، کہا کہ تم 9 درہم چاہ رہے ہو، اس کے باپ نے کہا کہ جو تم چاہو گے اسے دے دینا، تم نے 9 درہم کہا اور 9 درہم تم اسے دے دو، اور جو تم اس کے لیے 1 درہم پسند کر رہے ہو تم لے لو۔ دیکھیے حضرات محترم تو ہے وہ ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم، ان کے پاس شخصی پہنچی، فیصلہ کے لیے پوچھا کہ حضور ابو جان آپ فیصلہ فرما دیں۔ وہ ثبوت اختیار کر لیے، غور و فکر کرنے لگے، آخر ہم فیصلہ کریں تو کس کے حق میں کریں؟ اگر حسن کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو امام حسین اٹھ جائیں گے، امام حسین کے حق میں اگر فیصلہ کرتے ہیں تو امام حسن اٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اس فیصلے کو اپنی والدہ کے پاس لے کر کے جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس لے کر کے پہنچ گئے، جب لے کر پہنچے اب وہ پوچھی کہ تم نے نانا جان کے پاس نہیں لے کر گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بابا کے پاس بھیج دیا۔ کیا پھر پوچھی کیا تم نے اپنے بابا کے پاس نہیں لے گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے پاس بھی لے گئے تھے، وہ آپ کے پاس بھیج دیے۔ آپ وہ بھیجے تو کس کے پاس بھیجے؟ وہ ایک ترکیب سوچی، چند منٹ سکوت اختیار کرنے کے بعد، رکنے کے بعد کہا کہ اچھا بیٹو کہو میں فیصلہ کر دیتی ہوں۔ انہوں نے 7 موتی لے کر کے گھر سے آئی، نکالی، 7 موتی نکالنے کے بعد کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی تختی کو رکھ لو، اپنے اپنے خط کو رکھ لو، سنو میں ان 7 موتیوں کو اوپر کی طرف چھانتی ہوں، اور جب یہ موتی تمہارے تختی پر آ گئے تو تم لوگ اسے چن لینا، جو زیادہ چن لے گا، جسے زیادہ موتی مل جائے گی اسی کی تحریر اچھی ہوگی۔ جب چننے لگے ان کی والدہ نے جب اوپر کی طرف پھینکا، جب نیچے آیا تو چننے لگے، امام حسن 3 چنے، امام حسین نے 3 چنا، لیکن ایک موتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کو رب کائنات نے حضرت جبریل امین کے ذریعے حکم دیا تھا، جبریل امین ایک موتی کو تم لے لو اور اسے 2 حصوں میں بانٹ دو، بانٹنے کے بعد اسے زمین پر گرا دو تاکہ وہ دونوں اٹھا لے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرات محترم وہ آدھی موتی امام حسین کو ملی اور آدھی موتی امام حسن کو ملی، دونوں خوش ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیارے آقا بھی تھوڑا سا بھی تکلیف پسند نہیں کرنا چاہتے، رب کائنات بھی کسی کے حق میں تھوڑا سا بھی دل شکنی ہونا نہیں پسند فرماتا کہ کسی کے دل میں ایسا ہو جائے کہ فلاں کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس قدر محبت رب بھی فرما رہا ہے تو چاہیے کہ ہم سب محبت کریں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایک نیک ملت و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بنا دے گا۔ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی
ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا اس محفل پاک کو جن لوگوں نے بھی درمے تیرے قدمے سخنے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا میرے مولا ان سب کے لیے جائز ارادوں کو پورا فرما. سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. تمام زمینی آسمانی بالاؤں سے محفوظ فرما. میرے مولا تو رحمان ہے رحیم ہے. رحم فرما کرم فرما. اس بستی پہ اپنا خاص فضل فرما. اس ملک پہ اپنا خاص فضل فرما کرم فرما. میرے مولا ہم سب کو ایمان کے خاتمہ بالخیر عطا فرما. تمام مومن مومنہ کی بخشش و نجات عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.